بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك رواہ ابن ماجہ۔ محترم حضرات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 70 دعائیں ذکر کی ہیں۔ قرآن میں 70 دعائیں ہیں، اور ان میں اکثر دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ 70 دعاؤں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سب سے زیادہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بعض دعائیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ آج کے درس میں ایک دو دعا ذکر کی جائیں گی اور بڑی جامع دعائیں ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41-40 میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 41 پہ ہے۔ دیکھیے کتنی جامع دعا ہے کہ اس دعا میں ہم اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے سب کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہماری دعا کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی مغفرت کے لیے، اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے اور تمام اہل ایمان کے حق میں اس چھوٹی دعا میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر وہ تو مشرک تھے اور شرک پر ان کی وفات بھی ہوئی، ایمان نہیں لائے وہ، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 میں مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے منع کیا ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ نہ نبی کے لیے جائز ہے اور نہ اہل ایمان کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرکوں کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی کی موت شرک پر ہوتی ہے تو اس کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ مشرک کو اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے حق میں مغفرت کی دعا کیوں کی؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں دیا ہے کہ چونکہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو شروع میں توحید کی دعوت دے رہے تھے، شرک سے منع کر رہے تھے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا جواب ان کے والد نے بڑے سخت انداز میں دیا تھا اور دھمکی بھی دی تھی، اگر تم اس دعوت سے باز نہیں آؤ گے تو میں تم کو پتھروں سے مار کر ہلاک کر دوں گا اور تم کو اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اپنے والد سے وعدہ کیا تھا، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اسی وعدے کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے حق میں دعا مانگی، لیکن جب ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اور شرک پر باقی ہے، تو اس وقت انہوں نے اپنے والد سے باقاعدہ برات کا اعلان کر دیا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اس وقت کی تھی، لیکن ہم
ظاہر ہے کہ جب دعا کریں گے تو اپنے موحد والدین کے حق میں دعا کریں گے، اس لیے اس دعا کو ہم پڑھ سکتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ خاص طور پر جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس دعا کو ہر دعا میں شامل کریں، اس لیے کہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں ایک بندے کے درجے کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ بندہ سوال کرتا ہے کہ اے اللہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ فرماتا ہے باستغفار ولدک لکا، تیرے بچے تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اس لیے تیرا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ماں باپ ہمارے لیے بہت کچھ کیے، وہ دنیا سے جانے کے بعد ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، ہم ان کی مغفرت کے لیے ضرور دعائیں کریں، اور مغفرت کے لیے یہ دعا بہت جامع ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے آخرت کی کامیابی کے لیے بھی دعائیں کی تھی۔ آج اسی ایک دعا پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے مانگنے کہ اللہ ہمیں توفیق دے۔ بہت سارے لوگ ہیں دعاؤں کے لیے ان کے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں، دعا نہیں کرنا جانتے ہیں، جبکہ ان کی زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن وہ دعا مانگتے نہیں ہیں۔ دعا مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے غصہ ہو جاتا ہے کہ، اور نہ مانگنا اللہ سے یہ متکبر کی علامت ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چھوٹی بڑی ہر پریشانی اللہ کے سامنے ذکر کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے مانگتے رہیں، دعائیں کرنا کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ کبھی بھی انسان صدق دل سے اگر اللہ سے دعا کرے تو اس کی دعا بیکار نہیں جائے گی، ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔